اب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائیں، علاج، جن سے ہم اپنی الرجیز کو بہت آسانی سے اور بہت امیڈیٹ طور پہ کور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں چیزیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیسے کریں. تو بلیک سیڈ، حبۃ السودا یا حبۃ البرکہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. 7 دانے کلونجی کے روزانہ چبانے والوں کی الرجیز آئندہ آنے والی زندگی میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. یعنی یہ پریکاشن ہے، یہ ایک پروٹیکشن ہے. آئندہ آنے والی زندگی میں آپ بہت سی الرجیز اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر 7 دانے روزانہ کلونجی کے چبا کے کھا لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، یا شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، یا تھوڑے سے دانے چبا کے اوپر سے شہد لے سکتے ہیں. 7 دانے کافی ہوتے ہیں. البتہ اگر آپ بلیک سیڈ آئل استعمال کرتے ہیں، اب فرض کریں آپ کو الرجی نہیں تھی تو آپ نے دانوں کا استعمال شروع کر دیا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے بھی الرجی کور ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا اس سے ٹائم لگتا ہے. اگر فوری ریلیف چاہتے ہیں، ود ان فیو منٹس آپ ریلیف چاہتے ہیں، تو پھر بلیک سیڈ آئل کے 10 ڈراپس آپ ایچ نوسٹل لیں. یعنی بڑوں کے لیے 10 قطرے دونوں ناک میں، یعنی دونوں میں ٹوٹل 20 ہو جائیں گے. 10 قطرے اس ناک میں، 10 اس ناک میں ڈال کے، اور 2-3 منٹ کے لیے آپ اگر لیٹ جائیں تو یہ جو ڈراپس ہیں جب تک گلے میں آتے ہیں تو آپ کی الرجیز کافی حد تک کور ہو جاتی ہیں. نیزل الرجی ہو، یا الرجی کی وجہ سے سر میں درد ہو، یا کانوں میں درد ہو، یا دانت میں ہو، یا کسی بھی ایریا میں درد ہے، اگر نیک سے اوپر گلے میں درد ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے. چھینکیں بھی ایون کور ہو جاتی ہیں. پھر بچوں کے لیے 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. 3 سال سے 10 سال تک کے بچوں کے ناک میں 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں، پیدائش سے لے کر 3 سال تک کے بچے، ان کے ناک میں قطرے کبھی نہ ڈالیں. چھوٹے بچوں کے ناک میں کبھی قطرے نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو بائی ماؤتھ 1 سے 3 یا 5 قطرے دیے جاتے ہیں ایج وائز. یہ جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ 1 قطرہ دے سکتے ہیں. 1 مہینے کا اگر فرض کریں بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، تو 1 ڈراپ بھی اس کے منہ میں ڈال دیں تو وہ آسانی سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا اور علامات میں کمی آ جائے گی. پھر اسی طرح اگر 1 سال تک کا بچہ ہے تو اس کو 2 سے 3 قطرے بھی دے دیں. 2 سے 3 سال تک کا ہے تو 5 قطرے اس کو بائی ماؤتھ دیے جا سکتے ہیں مختلف الرجیز کے لیے. حتیٰ کہ جو کولک بیبی ہوتے ہیں، جن کے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہو، ان کو بھی آپ بائی ماؤتھ 5 قطرے دیں تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل ان کے اسٹمک پہ یا پیٹ کے اوپر مل بھی دیں. اسی طرح اگر کھانسی ہے یا بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے، سانس نہیں صحیح طرح سے آ رہا، تو پھر اس میں 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل اور 1 ٹی اسپون ہنی، کلونجی کا تیل اور شہد، دونوں کو 1 چائے کا چمچہ ملا کر لے لیا جائے صبح اور شام. بہت ایمرجنسی کیس میں اس کو 3 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی کیفیت میں 1 دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اس کو خالی پیٹ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر کھانا کھایا ہے تو کچھ وقفہ کرنے کے بعد آپ اس کو لیں، لیکن ان کو لینے کے بعد جلدی پانی نہ پئیں. بلیک سیڈ آئل جب آپ لیں تو جلدی پانی نہ پئیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آئلی چیز آپ کھاتے یا پیتے ہیں تو اس میں اگر آپ پانی اوپر سے پی لیتے تو گلا خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو اس لیے پانی اوائڈ کریں. اسکن الرجی اگر ہو تو پھر اسکن الرجی کے اوپر جہاں جیسے ریڈ پیچز بن گئے ہیں، یا خارش ہے، یا خشکی ہے، کھردرا پن ہے، تو وہاں پر آپ بلیک سیڈ آئل کا ہلکا سا مساج کر کے 1 ٹی اسپون ساتھ میں پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے. ہاں، جن لوگوں کو اگر ڈائریکٹ پینا بلیک سیڈ آئل مشکل لگتا ہے تو کبھی کبھار آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، گرم دودھ کے ساتھ. لیکن اگر ہمیشہ آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو الرجی ضروری نہیں آپ کی ٹھیک ہو. نیند تو اچھی آ جائے گی، لیکن الرجی کا ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو الگ سے لیں. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو انسومنیا کا پرابلم ہے، نیند ٹھیک نہیں آتی، تو اگر رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل کا پئیں تو بہت پیاری نیند آتی ہے، اور اتنی دیر کے لیے آئے گی جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہو جاتا. نماز کے وقت سے پہلے انشاءاللہ آنکھ نہیں کھلے گی، اور نہ اس کے بعد تک آپ سو سکیں گے.